آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ڈی نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان متین. چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. مسجد غفاریہ آکاش نگر امبرپیٹ میں 20واں سالانہ جلسہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فیضان سرکار غوث اعظم بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا ہے، جو زیر اہتمام ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین آکاش نگر امبرپیٹ کی جانب سے تھا، جس کی زیر نگرانی نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کی. اسی طرح زیر سرپرستی حضرت علامہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقش بندی صاحب قبلہ صدر مفتی شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ نے کی. اسی طرح زیر صدارت سید محمد علی قادری الہاشمی ممشاد پاشا نے کی. اسی طرح اس جلسے میں بیرونی مہمان مقرر آل نبی اولاد علی شہزادہ امام باخر افتخار المشائخ حضرت علامہ مفتی سید شاہ محمد صبا الدین منعمی ابوالعالی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سجادہ نشین خانقاہ منعمیہ ابوالعالی کلیہ بہار، یہ بیرونی مہمان مقرر تھے. اور اسی طرح دوسرے بیرونی مہمان مقرر سیدنا صدر اہل سنت پیر طریقت جانشین و ہم شبیہ حضور مجدد مراد آبادی خطیب باوقار حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری سید محمد المآب حسین خدیری اشرفی مداری صاحب قبلہ شہزادہ مناظر اعظم ہند حضرت مولانا مفتی سیدنا انتخاب حسین خدری رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد شریف، یہ دو بیرونی مہمان مقرر تھے. اسی میں مہمان خصوصی عالی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن اسلامی یاقوت پورہ نے کی. اس جلسے میں دیگر علماء اکرام کی بھی خاصی تعداد دیکھی گئی ہے. سید عباس رپورٹر کے ساتھ اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے طرف. پانی کا ایک قطرہ لیا ہوا ہے، یہ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا معاملہ ہے. عزیزو، ایک جنگ ہے. حضور اپنی جگہ بیٹھے رہیں، حضرت کا خطاب جاری رہے گا. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی کیفیت تھی کہ مصر کی عورتیں ان کے ہاتھ میں وَنَحْنُ مَعَهُ وَلَا يَعْرِفُونَ، ہم تو ساتھ ہیں مگر ہمیں نہیں پہچانتے. اب دیکھیے ان کی بدبختی کا کیا عالم ہے. ان کو حضور علیہ السلام نے اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے پردے میں رکھا تھا. ان کے عیب کو حضور نے ظاہر نہیں فرمایا تھا. اللہ کے حبیب ستار العیوب رب کے حبیب ہیں، اس لیے پردہ ڈالے ہوئے تھے. مگر کم وقت یہ بول پڑے ہم تو ساتھ ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں زبان سے، دل سے کفر کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں پیغمبر. تو ہمیں جو نہیں جانتے وہ بعد والوں کو کیا جانیں گے. وہ یوں کہنے لگ گئے. حبیب پاک کو جب یہ بات عرض کی گئی تو مصطفیٰ منبر پر کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمانے لگے ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے میرے میں اپنی حکومت کے کاموں میں ایسا بیزی ہوں. مجھے اگر ایسا معاملہ فرصت ہوتی کہ حضور کی بارگاہ میں جا سکتا تو جاتا، ان کو وضو کراتا، ان کی چاکری کرتا، ان کی خدمت کرتا، ان کی نوکری کرتا. یعنی وہ سوچو جو اپنے وقت کا بادشاہ ہے وہ کس بات کا دم بھر رہا ہے. وہ دم بھر رہا ہے نبی کی غلامی کا کہ اگر میں جاتا تو وہاں پہ چلا جاتا. کہا میں نہیں جا پا رہا حضور، میں اپنے بیٹوں کو بھیج رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے ان کی بڑی خدمت اور مدارات کی. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میرے صحابی گئے تھے حبشہ کی سرزمین پر تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، اس بادشاہ نے سپورٹ کیا تھا. لہذا میں ان کی ضیافت خود کر رہا ہوں. لہذا حضور نے ضیافت کی تھی. اور اس کے بعد اب نبی آنے والے نہیں ہیں، ہم کس کے دروازے پر جائیں؟ تو خدرت نے زبان حال سے جواب دیا میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
अब तुम्हें बचाने कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे मुस्तफा के फैजान से गौसे चीलानी को पैदा किया जाएगा, ख्वाजा अजमेरी को पैदा किया जाएगा, महबूब इलाही साबिर कलियरी बंदा नवाज के सुदराज को पैदा किया जाएगा। और वो काम जो पहले अंबिया करते थे मेरे मुस्तफा की उम्मत के औलिया किया करेंगे। सुभान अल्लाह। काम मौलाए कायनात के खुदूम पाक की बरकत से सिलसिले विलायत की सूरत में जारी हुआ और पूरी दुनिया में मौला अली मुश्किल कुशा का ये फैजान। ये बात याद रखें, जितने चमके हैं और जितने चमकेंगे सैयदा फातिमा जहरा के घर की खैरात लेकर चमकेंगे। और जिसको मिला इस जहानों के लिए हमने नहीं भेजा आपको मगर रहमत तमाम जहानों के लिए। कुरान करीम का एक एक जुमला, एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ बेमिसाल है, खूबसूरत है, लाजवाब है। हर लफ्ज अपनी मिसाल आप है। ये हमारा ईमान है कि कुरान करीम का कोई लफ्ज ऐसा नहीं है कि जो दुनिया वाले बना सके। क्यों? कि जिसने कुरान करीम बनाया है, कुरान करीम लिखा है, कुरान करीम भेजा है, वो भी बेमिसाल। जिस पर कुरान करीम उतरा वो भी बेमिसाल, और जो उतरा है फिर वो भी बेमिसाल है। तो कुरान करीम का एक एक हर्फ खूबसूरत है। और इस आयत करीमा की भी खूबसूरती नजर आ रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत। कुरान ने ये नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए रहमत। कुरान ने ये नहीं फरमाया रहमतल लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए रहमत। कुरान ने ये नहीं फरमाया रहमतल लिल नास, इंसानों के लिए रहमत, बल्कि कुरान ने फरमाया रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत। नबी कैसी रहमत है? तमाम जहानों के लिए रहमत। अल्लाहु अकबर। तो सब तड़प कर गए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जरा और तड़प कर गए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नबी को रहमत बनाया है। कैसी रहमत बनाया है? नबी जमीन के लिए रहमत, नबी आसमान के लिए रहमत, नबी मकान के लिए रहमत, नबी दरो दीवार के लिए रहमत, नबी नबियों के लिए रहमत, नबी फरिश्तों के लिए रहमत, नबी वलियों के लिए रहमत, नबी सहाबा के लिए रहमत, नबी अहले बैत के लिए रहमत। नबी वो रहमत है कि वो चले तो उनका चलना रहमत, वो रुके तो उनका रुकना रहमत, वो बैठे तो उनका बैठना रहमत, वो खड़े हो जाए तो उनका खड़ा होना रहमत, वो लेटे तो उनका लेटना रहमत, वो सो जाए तो उनका सोना रहमत, वो मेराज को जाए तो उनका मेराज को जाना रहमत, वो मेराज से वापस आए तो उनका वापस आना रहमत, वो नमाजें लेकर आए तो उनका नमाजें लेकर आना रहमत। मेरे नबी वो रहमत है कि दुनिया में आए तो दुनिया में आना रहमत, वो दुनिया से तशरीफ ले जाए तो उनका तशरीफ ले जाना रहमत। और सुबह क़यामत तक के लिए जिस जगह आराम फरमा है उस जगह पर आराम फरमाना भी रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी वो रहमत है कि उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा और दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद हयात बातिनी का एक एक लम्हा रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। चुनांचे आप YouTube पर जाएं और आप सर्च करें कि हमारी दुनिया के अलावा कोई और दुनिया है कि नहीं, हमारी दुनिया के अलावा कोई और दुनिया है कि नहीं। आपको साइंसदानों की वीडियोस खुलकर आ जाएंगी, जो इल्म साइंस रखने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हजारों कहकशाएं बनाई हैं, हर कहकशा के अंदर हजारों सूरज हैं, हर सूरज की हजारों दुनियाएं हैं। ये मैं नहीं कहता, ये साइंसदान कहते हैं कि हजारों कहकशाएं हैं, हर कहकशा के हजारों सूरज हैं, हर सूरज की हजारों दुनियाएं हैं। मसलन ये हमारा जो सूरज है
یہ سورج صرف ہماری دنیا کو نہیں بلکہ ہزاروں دنیاؤں کو روشنی پھیلاتا ہے. یہ سائنسداں کہتے ہیں, مجھے نہیں معلوم. میں علماء کی, دانشوروں کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم. ہزاروں کہکشائیں ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. ہزاروں کہکشاں کی, ہر سورج کی ہزاروں دنیایں ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. ہماری دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ اگر ہماری دنیا کے علاوہ بھی کوئی اور دنیا آباد ہے تو اس دنیا کے لیے بھی میرے نبی رحمت بن کر آئے. سبحان اللہ. مجھے نہیں معلوم کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا آباد ہے کہ نہیں, لیکن اگر ہے تو میرے نبی اس دنیا کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں. کیوں کہ رحمت للعالمین ہے, تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. قرآن کریم کا آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لب و لہجہ ہے. قرآن کریم کا پہلا صفحہ, پہلی آیت ہے, رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. بچوں کو یاد ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمد, تمام خوبیاں للہ, اللہ کے لیے. رب العالمین, جو رب ہے تمام جہانوں کا. قرآن نے کہا کہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے, اور ادھر کہا رحمت للعالمین, تمام جہانوں کے لیے رحمت. قرآن کی خوبصورتی دیکھیں, ایک طرف رب العالمین, دوسری طرف رحمت للعالمین. رب العالمین, رحمت للعالمین, تمام جہانوں کا رب, تمام جہانوں کی رحمت. اب میں یہ جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے. کیوں کہ وہ رب العالمین ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ رحمت للعالمین ہے, تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا کہ پیارے نبی کافروں کے لیے بھی رحمت ہے, کہ پیارے نبی بے ایمانوں کے لیے بھی رحمت ہے. تو آپ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. 9واں پارہ ہے, 9ویں پارے کا 4تھا پاؤ ہے, 4تھے پاؤ کا 4تھا رکوع ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سبحان اللہ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ, جب کہا کافروں نے, جب کہا بے ایمانوں نے, ان کانا ھذا ھو الحق من, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پیارے نبی سے وما کان اللہ لیعذبہم, ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے. بندے اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم, ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے. کیوں کہ پیارے نبی اللہ کے رسول نہیں ہیں, کہ پیارے نبی اللہ کے محبوب نہیں ہیں, کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, کو بھی برسے گی, اور ہمارا ایمان ہے کہ میدان قیامت میں بھی برسے گی. سبحان اللہ. چنانچہ حدیث پاک ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع اسمی فی الاذان ووضع ابہامہ علی عینیہ فانا طالبہ فی ظروف یوم القیامہ وقائدہ الی الجنہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سمع, جس نے سنا, اسمی میرا نام, لفظی ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو بالکل. من سمع, جس نے سنا, اسمی میرا نام, فی الاذان, اذان میں, ووضع ابہامہ علی عینیہ, اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا, سبحان اللہ. فانا طالبہ, تو میں اس کو تلاش فرماؤں گا, فی صفوف یوم القیامہ, قیامت کی صفوں میں. جس نے میرا نام پاک سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو میں اس کو میدان قیامت کی صفوں میں تلاش فرماؤں گا. کون فرما رہا ہے؟ پیارے نبی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ میدان قیامت میں پریشان کون ہوگا؟ بولو بھائی, ہم پریشان ہوں گے نا. ہمیں جہنم سے آزادی چاہیے ہوگی, ہمیں جنت میں داخلہ چاہیے ہوگا,
ہمیں گناہوں کی معافی چاہیے ہوگی، ہمیں شفاعت کا پروانہ چاہیے ہوگا، ہمیں مغفرت چاہیے ہوگی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انگوڑے چومنے والوں، میرا نام سن کر دنیا میں انگوڑے چومتے تھے تو مجھے میدان قیامت میں تلاش کر لیو۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ فریج کے پاس چل کر جاتے ہو یا فریج آپ کے پاس چل کر آتا ہے؟ آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کھانے کے پاس جاتے ہو، کھانا چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ سمندر کے پاس جاتے ہو، آپ دریا کے پاس جاتے ہو۔ ارے سنیو، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تمہیں اللہ نے وہ سمندر عطا فرمایا ہے کہ میدان قیامت میں محشر کے دن شفاعت کی پیاس میں تم سمندر کے پاس نہیں جاؤ گے بلکہ سمندر چل کے تمہارے پاس آئے گا۔ فانا طالب ہوں، میں اسے خود تلاش فرماؤں گا فی صفوف یوم القیامہ، قیامت کی صفوں۔ اسی کو میرے والد گرامی حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شعر میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ہر ایک پیاسا سمندر تلاش کرتا ہے، ہر ایک پیاسا سمندر تلاش کرتا ہے، میرا نصیب سمندر میری تلاش میں ہے، میرا نصیب سمندر میری تلاش میں ہے۔ تو ہماری قسمت کا ستارہ کتنی بلندی پر ہے کہ پیارے نبی ہمیں تلاش فرمائیں گے، اور تلاش فرمانے کے بعد کیا ہوگا کہ اچھا بھائی تم تھے، تم نے انگوٹھے چومے تھے میرا نام سن کر، جی یا رسول اللہ، ٹھیک ہے چلو ختم بات، بس اتنا ہی ہوگا۔ ذرا تڑپ کر گئے سبحان اللہ، اور تڑپ کر گئے سبحان اللہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام پاک سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، فانا طالبہ فی صفوف یوم القیامہ، تو میں اسے میدان قیامت کی صفوں میں تلاش فرماؤں گا، وقائدہ الی الجنہ، اور تلاش فرمانے کے بعد یہ ہوگا کہ میں آگے آگے جنت میں جاؤں گا اور وہ انگوٹھا چومنے والا میرے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تلاش فرمائیں گے، ہمارے نبی ہمیں ڈھونڈیں گے اور ہماری شفاعت فرما کر ہمیں ساتھ جنت لے کر جائیں گے، وقائدہ الی الجنہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ کوئی 10 20 30 40 50 سال کی سنت نہیں ہے، یہ کوئی 100 سال پرانا طریقہ نہیں ہے، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا۔ پیارے نبی نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے انگوٹھے چومنے والوں کو۔ تو سنی مسلمانوں، جہاں پیارے نبی کا نام آئے، 5 وقتہ اذان میں ہو، خطبے کی اذان ثانی میں ہو، ماکانہ محمد الشریف میں ہو، جہاں پیارے نبی کا نام پاک آ جائے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا کرو، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو پیارے نبی کی رحمتیں دنیا میں بھی برس رہی ہیں اور محشر میں بھی برسیں گی۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک یاد آ گئی، اگر کہیں تو سنا دوں، کیونکہ میلاد النبی کے نام سے جلسہ بھی ہے اور اس میں میلاد النبی کا عنوان بھی ہے، اس حدیث پاک میں رحمت بھی ہے اور میلاد بھی ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پیارے آقا کی ولادت کی خبر ابو لہب کو اس کی لونڈی، اس کی خادمہ، اس کی نوکرانی نے آ کر دی۔ ابو لہب کون؟ پیارے نبی کا چچا، اور ایسا مردود کافر ہے، ایسا مستند کافر ہے کہ قرآن کریم میں اس کی مذمت میں پوری سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ پوری سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ ایسا مستند کافر کہ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا تھا کافر۔ جب پیارے نبی کی ولادت ہوئی تو اس کی لونڈی نے آ کر اسے خبر دی کہ ابو لہب، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تیرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے خوشی کے عالم میں اپنی لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے آزاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں نوکرانی یا نوکر رکھے جاتے ہیں، تنخواہ پہ رکھے جاتے ہیں۔ عرب کا ماحول اس زمانے میں تو یہ تھا کہ اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے، تنخواہ پہ نہیں، ایک مرتبہ رقم دے دی اور وہ پرماننٹ اس کا غلام،
اب اس کی غلامی سے بھاگ نہیں سکتا، پوری زندگی کے لیے اس کا غلام ہے. اب چاہے وہ آگے بیچ دے وہ بات الگ ہے. تو اس نے جو آزاد کیا، تو آزاد کرنے کا مطلب آج کے زمانے میں کم سے کم 25 سے 30 لاکھ روپے آپ سمجھ لیجیے. جتنے دن وہ زندہ رہا پیارے نبی کو ستاتا رہا، پیارے نبی پر ظلم و ستم کرتا رہا. ایک وقت آیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا مرحلہ طے ہو گیا، مر گیا، واصل جہنم ہو گیا. ایک صحابی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ ابو لہب کیسی گزر رہی ہے؟ پوری زندگی مخالفت رسول کی ہے، پوری زندگی پیارے نبی کو ستایا ہے، پوری زندگی پیارے نبی کو پریشان کیا ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ ابو لہب کہتا ہے کہ ویسی گزر رہی ہے جیسے ایک کافر کی گزرنی چاہیے. فرشتے ہیں کہ صبح شام عذاب دیتے ہیں، فرشتے ہیں کہ صبح شام میری پٹائی کرتے ہیں، لیکن اے میرے نبی کے صحابی، اے اللہ کے رسول کے صحابی، فرشتے پورے ہفتے مجھ پر عذاب دیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ میں نے پیارے نبی کی مخالفت کی تھی، پیارے نبی سے دشمنی رکھی تھی. لیکن ہفتے میں ایک دن، پیر کا دن، ہفتے میں پیر کا ایک دن ایسا آتا ہے کہ مجھے ایک انگلی چوسنے کو مل جاتی ہے. وہ انگلی وہی تھی کہ جس انگلی کے اشارے سے اس نے سویبہ اپنی لونڈی، اپنے غلام کو آزاد کیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ہفتے میں ایک دن وہ انگلی چوسنے کو مل جاتی ہے، اور اس انگلی کے چوسنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ فرشتے پورے ہفتے مجھے عذاب دیتے رہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا. کیوں کہ میں نے میلاد النبی کی خوشی میں نے انگلی کے اشارے سے اپنے غلام کو آزاد کیا تھا. اپنے غلام کو آزاد کرنے کی برکت سے. اور آپ ذرا سوچیں کہ اس نے جو خوشی منائی تھی رسول سمجھ کر نہیں، پیغمبر اور نبی سمجھ کر نہیں، حبیب اور محبوب سمجھ کر نہیں، صرف بھتیجا سمجھ کر، صرف بھتیجا سمجھ کر. سیدنا غوث اعظم، پیر پیرا، میر میرا، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی، کیسی عظیم الشان شخصیت ہیں. اللہ نے کیسا انہیں بھی رحمت بنایا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں. چنانچہ سرکار غوث اعظم ایک مرتبہ کہیں سے وعظ فرما کر تشریف لا رہے تھے، کہیں سے جلسہ فرما کر، خطاب فرما کر، تقریر فرما کر واپس آ رہے تھے. تو سرکار غوث اعظم اتنا قیمتی جبہ پہنتے تھے، اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ چوٹوں نے ان کا لباس پکڑ لیا واپسی میں. کیونکہ سناٹے کا علاقہ تھا، کوئی لائٹوں کا دور نہیں تھا. آج بھی لائٹوں کا دور ہے بھی، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا کہ روڈوں پہ سناٹے ہوتے ہیں، تو وہ اور اس زمانے کا سناٹا. چوٹوں نے آپ کا دم پکڑ لیا کہ اتارو اپنا جبہ، ہمارے حوالے کرو. میرے والد گرامی سیدنا امیر اہل سنت حضور مناظر اعظم مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ واقعہ دربار سیدنا حضور اللہ میاں پیلی شریف میں بیان فرما رہے تھے، اور ان کا یہ واقعہ سماعت فرما رہے تھے سرکار اللہ میاں کے پوتے حضور قبلہ عالم، ان کے بھی پوتے حضور فخر عالم سید فضل حمید میاں مدد اللہ علیہ. اور وہ جو ہیں سرکار اللہ میاں سرکار غوث اعظم کی اولاد ہیں. سرکار غوث اعظم کے 5ویں نمبر کے شہزادے سیدنا حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں. تو سرکار فضل حمید میاں فرمانے لگے کہ مولوی صاحب وہ جانتے ہو وہ جبہ کتنا مہنگا ہوتا تھا؟ حضور مجدد مراد آبادی فرمانے لگے کہ حضرت میں نے اتنا ہی پڑھا ہے کہ بہت مہنگا ہوتا تھا، کتنا مہنگا ہوتا تھا یہ مجھے نہیں معلوم. سرکار فضل حمید میاں فرمانے لگے کہ مولوی صاحب سرکار غوث اعظم کا وہ جبہ 5000 اشرفیوں کا ہوا کرتا تھا، 5000 اشرفیوں کا. اور آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا قیمتی سے قیمتی آج بھی لوگ کپڑا پہنتے ہیں، لیکن کسی چوٹے کی نیت کپڑوں پہ خراب نہیں ہوتی. سرکار غوث اعظم کتنا قیمتی جبہ پہنتے ہوں گے کہ چوٹوں کی نیت خراب ہو گئی اور پکڑ لیے دامن آ کے کہ عبد القادر جبہ اتارو، اپنا کرتا اتارو، ہمارے حوالے کرو.
اب ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے یا تو بھاگنے کی سوچتے، تھوڑے سے بہادر ہوتے تو پھر چیخ پکار مچاتے، تھوڑی سی آوازیں دیتے دو چار لوگوں کو، اور تھوڑے سے بہادر ہوتے تو ہاتھا پائی کر لیتے، ہاتھ پاؤں چلا لیتے، لڑ لیتے۔ لیکن سرکار غوث اعظم اللہ اکبر رحمت للعالمین کی اولاد ہیں، سرکار غوث اعظم ان کا جبہ چوٹوں نے پکڑ لیا، انہوں نے ہاتھا پائی نہیں کی، انہوں نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے شور نہیں مچایا، بلکہ سرکار غوث اعظم نے دستے دعا دراز کیے کہ اے رب، ان چوٹوں نے تیرے بندے عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑا ہے، اگرچہ غلط نیت سے پکڑا ہے، اگرچہ ان کی نیت اچھی نہیں ہے، اگرچہ ان کی نیت میں پاپ ہے، ان کی نیت میں برائی ہے، لیکن انہوں نے تیرے بندے عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ لیا ہے، اب پکڑ لیا ہے تو قیامت تک چھوٹنے نہیں پائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اب پکڑ لیا ہے تو قیامت تک چھوٹنے نہیں پائے۔ بھئی اتنا کہنا تھا کہ بس لمحے گزرے، وہ چور جو چوری کرنے آئے تھے لمحوں میں ابدال ہو گئے، اللہ کے ولی ہو گئے، اور ولایت میں بھی اونا پونا منصب نہیں دیا بلکہ وقت کا ابدال بنا دیا۔ سرکار غوث اعظم نے، وہ حضور مجدد مراد آبادی کا شعر ہے کہ چور آیا چوری کرنے میرے غوث کے یہاں، چور آیا چوری کرنے میرے غوث کے یہاں، ڈالی جو ایک نظر اسے ہیرا بنا دیا۔ تو یہ ہے سرکار غوث اعظم کہ چور چوری کرنے آ رہا ہے، لیکن کیونکہ رحمت للعالمین کی اولاد ہیں تو رحمتیں برسا رہے ہیں، فیضان ہی برسا رہے ہیں، کرم ہی کرم برس رہا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ حضور میری 21 لڑکیاں ہیں۔ کتنی؟ 21 لڑکیاں، اور میں پھر حمل سے ہوں، اور میرے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب کے اگر 22ویں لڑکی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ آج بھی ہمارے یہاں یہ مصیبت پائی جاتی ہے کہ لڑکی کے ہونے کو نحوست اور بیماری سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ 22 میں اگر لڑکی ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ وہ روٹی پیٹ کی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ حضور اب اگر لڑکی ہو گئی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور میری زندگی اسٹیج پر لگ جائے گی، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اب سے مجھے بیٹا دے دے۔ اتنا کہا اور سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ جا تیرے بیٹا ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھنے لگی کہ انہوں نے مجھے ٹہلا دیا، نہ انہوں نے مصلی بچھایا، نہ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی وظیفہ کھینچا، بس ایسے ہی کہتے تھے لڑکا ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ کوئی وظیفہ کھینچتے، کوئی عمل کرتے، کوئی تسبیح وغیرہ پڑھتے، کوئی نماز پڑھتے، کوئی جنمات بچھاتے، دعا کرتے، ہاتھ اٹھا، کچھ نہیں، انہوں نے تو ایسے ہی کہتے لڑکا ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ اب چونکہ وہ عورت تھی، اس نے کہہ بھی دی یہ بات کہ عبد القادر جیلانی یا غوث اعظم، آپ نے نہ مصلی بچھایا، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ کوئی عمل کیا، نہ کوئی تسبیح پڑھی، ایسی کہتی لڑکا ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے تو مجھے ٹہلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ سرکار غوث اعظم کو جلال آ گیا۔ سرکار غوث اعظم کو اچھا جلال بھی آیا، کیونکہ رحمت للعالمین کی اولاد ہیں تو جلال بھی رحمت والا ہی آیا۔ ہمیں جلال آتا، غصہ آتا، ہم سے بڑھا دیتے، لیکن سرکار غوث اعظم اللہ اکبر، غوث اعظم کو جلال آیا۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتی ہے کہ ہم مصلی بچھائیں گے تبھی تیرے یہاں لڑکا ہوگا؟ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تبھی تیرے یہاں لڑکا ہوگا؟ ہم کوئی عمل کریں گے تبھی تیرے یہاں لڑکا ہوگا؟ ارے گھر جا کر دیکھ، ہم نے تیری 21 لڑکیوں کو لڑکا بنا دیا۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تبھی تیرے یہاں لڑکا ہوگا؟ ارے گھر جا کر دیکھ، ہم نے تیری 21 لڑکیوں کو لڑکا بنا دیا ہے۔ اب وہ اچھلتی کودتی خوشی کے عالم میں گھر واپس ہوئی۔ اب گھر جو جا کر دیکھا تو پہلی ملاقات بڑی لڑکی سے ہوئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں
کہ اگر ہر سال بھی لڑکی ہوئی ہوگی تو بڑی لڑکی کم سے کم بھی 22-23 سال کی ہوگی. لیکن جب اس نے دیکھا کہ بڑی لڑکی سے ملاقات ہوئی تو وہ لڑکی نہیں بلکہ جوان لڑکا کھڑا ہے. سرکار غوث اعظم نے پل بھر میں 21 لڑکیوں کو لڑکا بنا دیا ہے. یہ ہے سرکار غوث اعظم کی شان. تو سنی مسلمانوں، ناز کرو اپنی قسمت پر، ناز کرو اپنے مقدر پر کہ تم رحمت للعالمین کے امتی ہو اور سرکار غوث اعظم کے سلسلے میں مرید ہو، سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے ہو، سرکار غوث اعظم کے ماننے والے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت للعالمین کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور سرکار غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا